چوتھا سوال یہ کہ مفتی صاحب اسلام چاہتا ہے کہ عورت گھر میں رہے، گھر سنبھالنا اس کی ذمہ داری ہے، جاب کرنا بھی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ جب تک عورت اپنے گھر پر ہے تب تک اس کا باپ اور بھائی کھلائے اور جب سسرال جائے تو شوہر کھلائے۔ مگر یہ سوال بہت پریشان کرتا ہے کہ ہمیں نوکری نہیں کرنی ہے تو ہمیں زیادہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے کام ہی نہیں آئے گی، اور پڑھائی میں ماں باپ کے پیسے بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے، بہت ضائع ہو جائیں گے۔ مفتی صاحب نصیحت فرما دیں، بڑی کشمکش ہے۔ دیکھیں، تعلیم یعنی علم حاصل کرنا یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن علم حاصل کرنے کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا ہو تو پھر وہ علم کہاں ہے؟ آج کل بھی جو علم حاصل کیا جا رہا ہے اس کا مقصد پیسہ کمانا ہے، اور پھر وہ کسی بھی طرح دوڑ دھوپ کر کے پیسہ کمایا جاتا ہے۔ پیسہ کمایا کس لیے جاتا ہے؟ تاکہ خرچ کیا جائے، اپنے اخراجات کو پورا کیا جائے۔ تو جو خرچ پورے کیے جائیں گے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمہ یہ چیز نہیں رکھی ہے، والد کو اور اس کے بھائی کو اور اس کے شوہر کو ذمہ دار بنایا ہے۔ تو یہ چیز خود سمجھ آتی ہے کہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تعلیم کا مقصد پیسہ کمانا، اور پیسے کا مقصد اپنے جو ہے خرچوں کو پورا کرنا، خرچ پورا کرنا بھائی، والد اور شوہر کی ذمہ داری۔ تو جب خرچ ہی پورے کرنے ہیں تو پیسے کمانے کی عورت کو ضرورت کیا ہے جب اس کی ذمہ داری کسی اور نے اٹھا لی؟ فار ایگزامپل میں اپنے لیے بات کرتا ہوں، میں اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے کوئی بھی مشغلہ میں نے اختیار کر رکھا ہے جس سے میں پیسے کماتا ہوں، خرچ کرتا ہوں، لیکن میرے خرچے کی ذمہ داری کوئی بھی اٹھا لے آ کر کہ مفتی صاحب آج سے آپ کچھ نہیں کریں گے، آپ کا جو بھی خرچہ ہوگا، آپ کے کپڑے، آپ کا کھانا، آپ کا پہننا، اور بھی جو بھی تو آپ کی دوا وغیرہ خرچہ سب میں اٹھاؤں گا، یا کوئی بھی آ کر یہ کہہ دے تو میں بالکل کام نہیں کروں گا۔ پھر میں اپنے اس دین کے کام میں مستقل طور پر لگ جاؤں گا، پڑھنے پڑھانے میں مستقل، اور جو پڑھنے پڑھانے میں بھی جو ہے سلسلہ یہ ہے کہ وہاں تنخواہ کے طور پر جو لیا جاتا ہے وہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ آپ کا پورا خرچہ ٹوٹل میں اٹھاؤں گا تو میں بھی کسی مدرسے میں جا کر مستقل اپنے آپ کو وقف کر دوں گا، اور وہاں جا کر کوئی دینی خدمت کروں گا یا کوئی فلاحی کام کروں گا، زمینی سطح پر پھر کر کسی کی مدد کرنا کسی بھی طریقے سے، تو وہ پھر میں کروں گا۔ تو پیسہ کمانا اصل مقصد نہیں ہوتا، پیسہ کمانا مجبوری ہے۔ ریزن کیا ہے کہ خرچ پورے کرنے، تو اس لیے پیسہ کماتا ہے بندہ، تو پیسے کمائے جاتے ہیں، اور پیسے کمانے کے لیے اگر تعلیم حاصل کی جا رہی ہے تو پھر جب وہ مقصد ہی ختم ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں پھر ضرورت نہیں۔ ہاں، ایک چیز الگ ہے، ایک انسان پڑھنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، مثلاً کوئی جیسے دینی تعلیم ہے، اس کا دینی فائدہ ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کا کوئی دینی فائدہ نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کا۔ لیکن اگر کوئی شخص ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اس نیت سے کہ میں اس کے ذریعے سے خدمت خلق کروں گا تو یقیناً یہ ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح اگر کسی لڑکی کو یہ خیال ہے کہ ہمارے یہاں فیمیل ڈاکٹرز کم ہیں اور عورتوں کو جو ہے مردوں کے سامنے جانا پڑتا ہے اپنے علاج وغیرہ کے لیے، تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اگر وہ یہ نیت کرتی ہے کہ میں پڑھوں لکھوں ڈاکٹر بن جاؤں، اور اس میں یہ ہوگا کہ عورتوں کے جو مخصوص مسائل ہوتے ہیں، کچھ مرد ایسے پیش آتے ہیں ان کو جو وہ مردوں کے سامنے دکھا نہیں سکتی ہیں لیکن مجبوراً دکھانا پڑتا ہے، تو میں ان کے لیے یہ کام کروں گی، ان کے لیے آسان ہو جائے گا، تو یہ خدمت خلق کی نیت ہے، ثواب ملے گا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، آپ کے ضرورت کے اعتبار سے آپ تعلیم میں اپنے والدین کا پیسہ لگائیں، اسے ضائع کریں گے یا نہیں کریں گے تو آپ کے اس پر بیس کرتا ہے۔